اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ ان اصحاب الجنت اليوم، بے شک جنت والے، اور پہلے بھی گزر چکا کہ اصحاب سے مراد یہ ہے کہ جو ملازمت اختیار کریں، یعنی جنت کی ملازمت اختیار کرنے والے اس دن فی شغل، ملازمت عربی میں کہتے ہیں کسی کے ساتھ ایک دائمی تعلق رکھنا، تو فرمایا فی شغل فاکہون، وہ ایک ایسے شغل میں ہوں گے۔ اس کی دوسری قرات متواتر شغل بھی ہے، اور علماء نے کہا کہ دونوں کے یہی معنی ہیں، یعنی شغل اور شغل کیا ہے؟ جو انسان کو غافل کرے دوسری چیزوں سے۔ فاکہون کے بارے میں بھی یہ گزر چکا کہ فقیہ یفقہ، اس سے فقیہن بھی آتا ہے، فاکہن بھی آتا ہے، اور یہاں فاکہہ کھانا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ فاکہہ کھاتے ہوئے جو انسان کی حالت ہوتی ہے، جس میں وہ خوش دل لگی کی باتیں کرتا ہے، مزاحیہ باتیں کرتا ہے، یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں۔ تو سرور کی کیفیت میں ہوں گے، دل لگی کی باتوں میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، امن میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے، تو یہ مراد۔ ہاں، فقاہت یعنی مزاحیہ بات کرنے کو، عربی میں بھی فقاہہ جو ہے وہ لطیفے کو کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں لطیفہ گوئی کہتے ہیں، تو کہا جاتا ہے فلان یطلق الفقاہات، فلاں جو ہے وہ لطیفے بیان کرتا ہے۔ پھر اسی طرح لطیفے کو ویسے عربی میں نکتہ بھی کہتے ہیں۔ فقاہہ کو فقاہہ اس لیے کہا جاتا ہے لأن الناس یتفقہون بہا، کیونکہ لوگ ایسے ہی اس کو چباتے ہیں، میں نے بتایا آپ آگے بیان کریں گے، آگے بیان کریں گے، وہ فقاہہ ہے۔ ہاں، یطلق بھی، ہاں وہی لطیفہ گوئی، آپ دیکھیں نا لفظ کے اندر بھی گوئی کا چھوڑنے کا مفہوم ہے، لفظ یلفظ لفظا۔ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، اس کی دو قرات ہیں، فی ظلال و فی ظلل۔ اگر ظلال ہو تو ظل کی جمع ہے، اور اگر ظلل ہو تو ظلت کی جمع ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ظل سائے کو کہتے ہیں، اور ظلہ اس شے کو کہتے ہیں جس کا سایہ، یعنی سائبان۔ فرق ہے نا دونوں میں، یعنی ہم و ازواجہم فی ظلال، اگر ذلت کی جمع ہے تو ہوگا وہ اور ان کی بیویاں سائبانوں میں ہوں گی، اور اگر آپ کہیں گے کہ وہ یہ ظلال ذل کی جمع ہے تو ترجمہ ہوگا وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گی، تھوڑا سا فرق۔ علی الارائک متکئون، تختوں پر۔ اچھا، یہ جو آرائکہ کا لفظ ہے، آج مجھے اس کے بارے میں کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی جو پہلے نہیں معلوم تھیں، اور وہ ابن عاشور علیہ الرحمہ کی تحقیق سے۔ ویسے عموماً اریکہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہاں نہیں، اریکہ تخت کو کہتے ہیں، یعنی تختوں پر، وہ متکئون تکیہ کا مفہوم وہ آگے آ رہا ہے، تو اریکت ان کی جمع ہے ارائک۔ تو کئی دفعہ اریکہ بول دیا جاتا ہے، آج کل کی لغت میں یہ جو صوفہ ہوتا ہے تو اس کو بھی اریکہ کہہ دیتے ہیں، اس کو کنبہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اریکہ کئی دفعہ تخت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو تخت کیا ہے؟ وہ کافی بڑا سا ہے، اور پیچھے تھوڑی سی ٹیک بھی اس کی ہوتی ہے، جس طرح بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے، وہ بھی اریکہ ہے۔ ابن عاشور علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اریکہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایک حجلہ ہو، یعنی وہ اس وقت تک اریکہ نہیں کہلاتا عربوں کے ہاں جو اصلی اس کا استعمال تھا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کے جب آپ الفاظ پر غور کریں گے تو جو اس کا اصلی استعمال اس وقت تھا وہی مراد ہو سکتی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اریکہ اگر آج صوفے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم کہیں گے قرآن میں اریکہ سے مراد صوفہ ہے، قطعاً صوفہ نہیں ہے۔ دونوں میں کامن بات کیا ہے کہ وہ بھی بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس بنا پر اس کا نام بھی اریکہ رکھ دیا گیا۔ حجلہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جو دلہن اور دلہا کا ایک بیڈ بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک خیمہ سا ہوتا ہے، نہیں ہو کر کے، اور اس کے اوپر کوئی بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ خیمہ سا، اور کیا کہتے ہیں اس کو مجھے نہیں پتہ، اس کو عربی میں ہے مسحری، ہاں ہو سکتا ہے وہ بالکل مسحری سے بھی لگ رہا ہے کہ جب وہ دلہن اور دلہا کی جو مسحری ہوتی ہے تو اس کے اوپر یہ جو ایک پورا نظام ہوتا ہے خیمے کا سا، اس کو حجلہ کہتے ہیں۔
تو کہتے ہیں اریکہ وہ ہے کہ جس کے اوپر حجلہ ہو، اگر وہ حجلہ ہو نہ ہو تو وہ اریکہ نہیں کہلاتا، وہ کبھی سریر ہوتا ہے کبھی کچھ اور ہوتا ہے. تو ایسا تخت کہ جس کے اوپر یہ مسیری بنائی گئی ہو یا جو بھی آپ اس کو اردو میں کہیں وہ اریکہ کہلاتا ہے. بس کینوپی ہونی چاہیے. کینوپی بالکل. ایک اور جگہ شاید سجے ہوئے کو بھی کہتے ہیں ایڈورن اس کو اریکہ مطلب ایڈورن صوفے کو مطلب جو ہاں وہ آیا جیسے جو سورہ واقعہ میں آیا نا کہ والسابقون السابقون اولئک علی سرر موضونہ. تو علی سرر موضونہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ موضونہ ہے ایڈورنڈ، یعنی ترجمہ جو کر دیا جاتا ہے وہ پھر اس کی صفت کے اعتبار سے، وگرنہ سریر یا اریکہ فی نفسی ہی اس کے اندر یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس کی تزیین و آرائش کی گئی ہو. لیکن قرآن میں چونکہ اس کے ساتھ موضونہ بھی آ گیا تو پھر گویا یہ مفہوم بھی شامل ہو گیا. اگلی بات جو انہوں نے کی نا کہ یہ جو اتکا کا لفظ ہے ہم عموماً استعمال کرتے ہیں، یہ آ رہا ہے نا علی الارائک متکئون، وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر. اب ترجمہ ہم یہی کریں گے یا مسیریوں پر. اب ہماری لغت میں بھی ہم مسیری کا لفظ اب تو آ گیا، یہ بیڈ ہوتا ہے اور یہ پہلے تو مسیری کہتے تھے اردو میں، لیکن اس میں ہم پتہ نہیں اس میں حجلہ مراد لیتے تھے کہ نہیں. مجھے لگتا ہے ابتدا میں نا مجھے ایسے ذہن میں آ رہا ہے بس ایک انٹیوشن کے درجے میں کہ شاید مسیری اصلاً دولہا دلہن کے لیے جو تیار کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں، اسی کہتے ہیں. ہاں بس یہی بات ہے. تو نہیں ہم تو عام مسیری اپنے گھر کے جو بھی بیڈ ہوتا ہے اس کو مسیری کہتے ہیں، یعنی اپنی اردو میں جو مجھے یاد ہے ہم تو مسیری کا عام لفظ بولتے ہیں. نہیں ویسے تو شادی میں بنایا جاتی ہے. ہاں نہیں ہمارے ہاں اس کے لیے خاص نہیں ہے، ہماری اردو میں لوکل اردو میں. اچھا اتکا کے بارے میں بھی انہوں نے ایک تحقیق بیان کی ہے. وہ تحقیق یہ ہے کہ اتکا میں جیسے ہمارا خیال ہے نا تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا یا ٹیک پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا، کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا اصلا، یہ اتکا نہیں ہے. کہتے ہیں ان کے ہاں یہ جو تخت لگے ہوتے تھے اور ان کے اوپر سائبان ہیں اور یہ حجلہ بھی خود ایک سائبان کی کیفیت ہوتی تھی. تو ایک بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جم پر بیٹھیں یعنی ایک پہلو پر اور یوں کر کے ٹیک لگائیں اور ٹانگیں آپ نے آگے پساری ہیں. کہتے ہیں یہ اصل میں اتکا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں یہ جو اونچا طبقہ ہوتا تھا کسی قوم کا اس میں یہ بیٹھنے کا طریقہ ہوتا تھا. ابھی بھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے مسیریاں لگی ہوتی تو اس پہ یوں کر کے بیٹھے ہیں ٹانگیں پساری میں اور سامنے جو ہے وہ فواکے کی پلیٹ ہے اس میں سے ایک ہاتھ سے اٹھا کے منہ میں ڈالے چلے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں یہ جلوس الاغنیاء ہے، یعنی اغنیاء کے بیٹھنے کا طریقہ. اس طرح پیچھے ٹیک ہونا ضروری نہیں ہے اتکا میں. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مستکبرین اور مترفین اس طریقے پر کھایا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انا لا آکل متکیا، یعنی اس سے مراد اصلاً یہ نہیں ہے کہ میں یوں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا، یعنی اس سے اصلاً مراد ہے یہ خاص حیت جو مستکبرین کی تھی، جو مترفین کی تھی. واللہ عالم یہ ایک اہم بات لگ رہی ہے. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیک لگا کے کھانا بہت مشکل ہے بغیر ٹیک لگائے کھانا. ہاں واللہ عالم، لیکن اگر آپ زمین پہ بیٹھ کے کھائیں تو ٹیک لگائے بغیر ہی کھایا جاتا ہے اس. یعنی اگر آپ کھا تو سکتے ہیں لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھاتے تھے، یعنی اللہ کے رسول زمین پر کھاتے تھے تو اب زمین پہ کھانے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ یوں بیٹھ کے بھی تو کھا سکتے ہیں کس طرح مستقبل. تو آپ فرماتے نہیں کھاتے، تو یہ نہیں آپ کہہ رہے کہ میں کرسی پہ نہیں کھاتا، آپ فرما رہے ہیں لا آکل متکئا انما انا عبد آکل کما یاکل العبد، میں ایک بندہ ہوں تو میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے جو غلام نہیں ہوتے تھے وہ کسی اور طریقے پر کھاتے تھے جو مترفین ہیں. تو اب چونکہ یہ ایک پوری تصویر کشی ہو گئی نا کہ ایک اریکہ ہے اور آس پاس خدم اور حشم ہے اور اوپر سائبان ہے اور گویا اریکے پر انواع و اقسام کے پھل اور کھانے رکھے ہوئے ہیں اور لوگ اس میں بڑے آرام سے بے فکری کے ساتھ اتکا کی حالت میں بیٹھ کر نوش فرما رہے ہیں. اللہ عالم. تو یہ ایک منظر ہے اس جگہ کا. ابھی بھی آپ دیکھیں تو یہ جو بدوؤں کے خیمے لگتے ہیں اس میں ٹیکیں بھی ہوتی ہیں لیکن اکثر وہ اسی طرح تشریف فرما ہوتے ہیں یوں کر کے. تو یہ ایک طریقہ ہے بیٹھنے کا. اللہ عالم. آج کل ہیٹر وغیرہ کے سامنے بھی بندہ اسی طرح ہی. جی 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 وہی. ہاں بالکل وہی ان کی ایک بیٹھک ہوتی ہے خاص قسم کی، اس میں اوپر خیمہ بھی ہوتا ہے، سائبان بھی ہوتا ہے. تو فرمایا لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں فواکہ بھی ہوں گے. اس سے پتہ چلا کہ جو پیچھے فاکہون آیا تھا وہاں فاکہ کھانا مراد نہیں تھا، کیونکہ آگے الگ سے بتا دیا نا لہم فیہا فاکہۃ، اس میں ان کے لیے پھل بھی ہیں. وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ،
دیکھیں اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ ادعا کیا ہے؟ باب افتعال، اصل میں تو تا اور دال کا ادغام ہوا ہوا، تو باب افتعال کس سے ہے؟ یہ دال عین واو سے، ابتدع، ایسے ہی ہوگا نا، ادعا، جو بھی بنے گا افتعال، اور یہ مبالغہ ہے دعا یدعو سے، دعا یدعو سے۔ اب اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی یہ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ أي وَلَهُمْ مَا يَطْلُبُونَ، مبالغہ ہے، جو بھی وہ چاہیں گے یعنی پکاریں گے، طلب کریں گے۔ دعا یدعو کا کیا معنی ہے؟ طلب کرنا، جو وہ طلب کریں گے حاضر ہو جائے گا، اور جتنے مبالغے کے ساتھ طلب کریں گے اتنا ہی حاضر ہو جائے گا۔ مبالغے کا مفہوم کہاں سے آیا؟ یدعون، یعنی کہ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَهُ، بلکہ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَهُ، ہو کی ضمیر آگے محذوف ہے، ماں کی طرف واپس جو عائد لوٹ رہا ہے ضمیر عائد وہ ہو کی ضمیر، بات واضح۔ اچھا دوسرا لفظ ہم بولتے ہیں عربی میں ادعا یدعی، ادعاء، وہ بھی یہی ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دعویٰ کرنا، یعنی دعویٰ کرنا، اپنی طرف کسی بات کی نسبت کرنا، مدعی بھی دعویٰ کرنے والا ہے۔ تو وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ کا مطلب ہے اپنی طرف جس بات کی نسبت کریں گے وہ بات حاصل ہو جائے گی۔ یعنی اگر وہ کہیں گے کہ ہم، مطلب واللہ عالم اس کو کیسے مفہوم میں بیان کیا جائے، یعنی وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ أَن يَنْسِبُونَ لِأَنفُسِهِم مِّنَ الْكَمَالَاتِ وَأَيِّ شَيْءٍ آخَرَ، جو بھی اپنی طرف نسبت کرنا چاہیں گے کریں گے۔ جو فرمایا نا امام بوصیری نے کہ دع ما قالته النصارى في نبيهم وادعي ما شئت فيه من او كما قال، یعنی جو چھوڑ دو جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا، اس کے سوا جو مرضی دعویٰ کر دو۔ مراد یہی ہے کہ الوہیت کے سوا جو وہ دعویٰ کریں گے انہیں مل جائے گا۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ يَتَمَنَّوْنَ، يَتَمَنَّوْن کا مفہوم ادعا کے اندر آ گیا۔ یہ دوبارہ بتائیے گا کون سی چیز؟ یہ نصارہ کیا؟ یعنی نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں الوہیت کا دعویٰ کیا، تو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ تم اپنے نبی کے بارے میں الوہیت کا کبھی دعویٰ نہ کرنا، اس کے سوا جو بھی کمالات کسی بشر کے لائق ہیں ان کی نسبت کر۔ ہاں دع مدعته النصارى في نبيهم لما شئت من ہاں اس طرح کی کوئی لفظ ہے، واللہ اعلم۔ اور واحتکمی، واحتکمی، آخر میں واحتکمی، ہاں وہ تو بہرحال سمجھ آ رہا ہے نا۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ کا مطلب کیا؟ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ یا وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ لِأَنفُسِهِمْ مَا يَتَمَنَّوْنَ لِأَنفُسِهِمْ۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام مبتدا ہے یا کسی مبتدا کی خبر ہے، یعنی لہم سلام، ان کے لیے سلامتی ہے۔ اور یہ سلامتی کیا ہے؟ قولا، یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، یعنی سلام یقال لہم قولا، سلامتی ہوگی، کہا جائے گا ان سے یہ قول، یعنی کیا کہا جائے گا ان سے؟ سلام لکم، سلام علیکم، اور یہ قول کیا ہوگا؟ قولا من رب الرحیم، اور من کیا ہے؟ لابتداء الغایہ، یعنی هذا القول يصدر ممن؟ يصدر من اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو قولا حالت نصب میں کیوں ہے؟ قیل لہم، یقال لہم، قال اللہ لہم، جو بھی محذوف مان لیں، اس کے بعد یہ مفعول مطلق۔ سلام قولا من رب الرحیم وامتاز اليوم۔ اب دیکھیے وامتاز اليوم بھی قول ہے، تو علماء نے کہا کہ اس قول کا عطف پچھلے قول پر ہے، گویا ان سے کہا جائے گا اللہ کی طرف سے سلام، اور ان سے کہا جائے گا اللہ کی طرف سے امتازو۔ بات واضح؟ یعنی یہ عطف القول علی القول ہے۔ القول الذي قیل للمؤمنین ہوا سلام، والقول الذي قیل للمجرمین ہوا امتازو اليوم ایھا المجرمون۔ جیسے دوسری جگہ بھی ہم پڑھتے ہیں تحیتہم یوم یلقونہ سلام، سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے، اس سے ما قبل ہم سورہ رعد میں بھی یہ دیکھ چکے ہیں یا دیکھیں گے انشاءاللہ کبھی، کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ۔ تو یہی ہے، واللہ اعلم۔ دیکھیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس میں بھی مبالغہ ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ اے مجرموں اپنے آپ کو جدا کر لو، کیونکہ ماذا یمیزو میزن کیا ہے؟ دور، مطلب دور رہنے کے بعد، جی ماذا یمیزو اصل میں کہتے ہیں تمیز کرنا،
جس سے آتا ہے میز یمیز. تو بعض علماء نے کہا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے نا کہ تم اپنے آپ کو کی تمیز کرو مجرمین سے, تو کیا کہا جائے گا؟ میزو انفسکم, میزو انفسکم. لیکن یہ نہیں کہا گیا وامتازو, یہ مبالغہ ہے. گویا ممتاز ہو جاؤ, گویا یہ فعل ہو چکا. امتازو, امتیاز کیا ترجمہ ہے آپ لوگ کیا ہے؟ چھٹ کر الگ ہو جاتا. ہاں, چھٹ کر الگ ہو جاؤ, الگ ہو الگ, الگ الگ ہو جاؤ. اچھا, کن سے لگو ہم کن سے مطلب الگ ہو جاتا؟ من المؤمنین, اہل ایمان. ماشاء اللہ. پہلے الگ ہی ہو گیا. نہیں, مراد اصل میں یہ ہے کہ میدان حشر ہے نا یہ, تو میدان حشر میں تو گویا رلے ملے سے ہیں. تو گویا کہا جا رہا ہے کہ اصحاب جنت کی تو یہ جگہ ہیں, علی الارائک متکئون وغیرہ وغیرہ, تم ذرا الگ ہو کے کھڑے ہو جاؤ. جیسے کہا جاتا ہے نا تم 5 لوگ الگ ہو جاؤ, پولیس والے جب چھانٹی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد 10 آدمی تم لوگ جا سکتے ہو, یہ 3 الگ ہو کے کھڑے ہو جاؤ. تو وامتاز الیوم ایھا المجرمون, یہ انداز وہی ہے, اے مجرموں آج کے دن تم ذرا جدا ہو جاؤ. یہ تو جنت کا پہلے تھا, اب دوبارہ سے بتانے. اصل میں واللہ اعلم بہت سے علماء نے کہا کہ جنت کا بیان نہیں تھا, یہ جو پیچھے بیان ہے یہ میدان حشر کا تھا. یعنی اس میں جو کہا گیا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, تو میدان حشر میں بھی جو بہت سے مواقع نعمتوں کے ظاہر ہوں گے ان میں سے کسی موقع کی طرف اشارہ ہے, نہ کہ جنت کی طرف. ہاں ہیں وہ اصحاب الجنہ, یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ لأن مصیرہم الی الجنۃ, یعنی قد حکم فیہم انہم من اہل الجنہ. ہم الیوم, کون سا یوم؟ یوم یخرجون من الاجداث, اس دن وہ کیا ہوں گے؟ فی شغل فاکہون. جی فرمائیے. جو اصحاب جنہ جب ہم انہیں کہتے ہیں, جی جی, this is the category that goes directly into Jannah or some may go a bit later after. جیسے قرآن مجید کا جو بیان ہے نا اس میں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی جنت میں جا رہا ہے. یعنی قرآن مجید اصحاب جنت میں بھی وہ لوگ بیان فرماتا ہے کہ جو اصحاب جنت میں کمال کے درجے پہ ہیں, اور اصحاب جہنم میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کا مسیر ہی جہنم ہے. یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا آراف کے وغیرہ, کہ جن کا یہ بھی ہو سکتا ہے, ان کا کچھ الگ بیان کچھ جگہوں پر آ گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان اللفظ اذا اطلق ارید به الفرد الکامل. لفظ جب آپ مطلقاً بولتے ہیں نا, یعنی اگر میں آپ سے کہوں اصحاب الجنہ, تو اب یہ اصحاب الجنہ میں نے مطلق لفظ بولا ہے بغیر اس قید کے کہ وہ پہلے جائیں گے یا بعد میں جائیں گے, بغیر کسی قید کے بولا ہے نا. تو عربی زبان میں قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ بغیر کسی قید کے بولتے ہیں تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے. اب اصحاب جنہ وہ بھی ہیں جو جہنم سے ہو کے جا رہے ہیں, لیکن کیا وہ فرد کامل ہیں؟ اس کے فرد کامل تو وہ ہوں گے نا کہ جو ڈائریکٹ جنت میں جا رہے ہیں. یہ بات واضح. تو اصحاب الجنہ الیوم فی شغل فاکہون, واللہ اعلم. اسلوب یہی بتا رہا ہے کہ المراد وہی لوگ ہیں کہ جو ڈائریکٹ جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں. واللہ اعلم. بات واضح. یہ جو سلام قول میں رب الرحیم, جی جی, یہ آخرت کا ہی ہے مخصوص ہے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا سلام؟ ہاں مطلب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ بس نہیں, ذکر سے مراد یہ کہ 2 قسم کے کہا علماء نے. کچھ لوگ ہیں جن کو وحی کے ذریعے بتا دیا جائے, جیسے حضرت خدیجہ تشریف فرمائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے ان اللہ یقرئکی السلام, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے سلام نازل کیا اسی طرح بعض صحابہ کا بھی ذکر ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. باقی یہ کہ فرشتوں کا نزول جو دنیا میں بھی ہوتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. تو یہ لا تخافوا ولا تحزنوا ہی اصلاً سلام ہے. یعنی سلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلامتی ہو تمہیں. تو سلامتی کا مطلب ہے نہ خوف ہے نہ حزن ہے. تو اگر فرشتے جیسا کہ روایات میں ہے دنیا میں یا موت کے موقع پر کہتے ہیں, تو گویا موت کے موقع پر بھی خدا کی طرف سے ایک سلامتی ہے. ہاں, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, وہاں صلوات سے مراد تو عنایتیں ہیں, رحمتیں ہیں, اور اس طرح. واللہ اعلم. حضرت خدیجہ کو پتہ چلا تھا کہ فرشتہ؟ ہاں, میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آپ, مطلب شاید ڈائریکٹ سلام نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول کے واسطے تھا, کے واسطے سے تھا. اسی طرح ایک اور صحابی سے بھی فرمایا نا جس میں واللہ اعلم مجھے یاد نہیں آ رہا, شاید ابی ابن کعب تھے کہ جن سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرے اوپر قرآن پڑھو. تو آپ نے, اب انہوں نے فرمایا کہ
حل سمانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ نے میرا نام لیا، ابی ابن کعب سے کہو یا جو بھی ثابت ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ وامتاز الیوم، ممتاز ہو جاؤ، اردو والا ممتاز نہیں، اردو میں ممتاز ہم جیسے گریڈیشن بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ممتاز ہے، تو ممتاز سے مراد یہ کہ یہ ایک اسپیشل ہے، الگ سا وجود ہے، تو یہاں مراد ہے کہ ذرا جدا ہو جاؤ۔ الیوم ایھا المجرمون، آج کے دن اے مجرمو، الم اعہد الیکم، دیکھیں اعہد یا عہد الی، کیونکہ یہ تو متکلم کا صیغہ ہے، عہد الی کا مطلب ہے کسی کو کوئی بات وصیت کرنا، جیسے آتا ہے وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو عہد الی کا مطلب ہے کوئی بات تاکیداً کہہ دینا، بات واضح ہے۔ تو الم اعہد الیکم کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا یہ بات میں نے تمہیں وصیت اور تاکید کے ساتھ نہیں کہہ دی تھی؟ کس کو؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بات واضح۔ اب یہاں بنی آدم سے مراد خود بخود تخصیص ہو گئی کہ نہیں؟ کہ یہاں مراد المجرمون ہے، یعنی یہ وہ عام ہے، ارید بہ الخاص، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا وامتازوا الیوم ایھا المجرمون فہؤلاء المجرمون عبدوا الشیطان فیقول لهم اللہ سبحانہ وتعالی الم اعہد الیکم، میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے اے بنو آدم۔ دوسری وجہ علماء نے کہا کہ یہ اصل میں عرفی، میں نے شاید کسی نشست میں کہا تھا کہ استغراق عرفی ہوتا ہے، استغراق عرفی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے، یعنی اکثر بنی آدم عبدوا الشیطان، تو اس لیے کہا جا رہا ہے یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، الم اعہد الیکم، بتایا نہیں تھا میں نے؟ آپ کا ہو سکتا ہے اس میں خطاب ان سے بھی ہو جنہوں نے عبادت نہیں کی، سب سے ہی تھا نہیں بات۔ ہاں، اس کی وجہ یہ کہ الم اعہد الیکم کے اندر جو استفہام ہے نا، اس کے اندر توبیخ کا مفہوم ہے، یعنی جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے کہا نہیں تھا تم سے عبادت نہ کرنا، تو یہ کس سے کہا جاتا ہے؟ یہ اس سے نہیں کہا جاتا کہ جس نے عبادت نہیں کی وہ تو اس سے کہا جاتا ہے جس نے عبادت کی ہے، تو اس لیے یہ ضرورت پیش آئی اس اسلوب میں کہ یہاں بنی آدم سے مراد خاص وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی عبادت کی ہے، بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کو آپ کووننٹ بھی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، کووننٹ مطلب کووننٹ ہی ہوتا ہے، لیکن کووننٹ کے اندر جیسے کہہ سکتے ہیں یعنی عہیدہ نا اصل میں ایک عہد ہے اور ایک عہیدہ الہ ہے۔ عہیدہ الہ کا مطلب ہوتا ہے وصی یوصی، وصیت کرنا، ٹھیک؟ تو کووننٹ کے اندر بھی وصیت ہوتی ہے، لیکن کووننٹ کے اندر جیسے ایک مفہوم سا ہے کہ دو فریقوں نے ایک دوسرے سے معاہدہ کیا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر کچھ ایسا مفہوم آتا ہے، واللہ اعلم۔ کووننٹ، یہ جو اسکول کا نام ہے وہ کیا؟ کانوینٹ، اچھا، وہ تو خیر ایک اور مفہوم ہے، کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری، اچھا انہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھا یہ ہوتا نا آئی لو دی کانوینٹ یا جو بھی اس کا نام ہے، تو وہ خطرناک سا نہیں جملہ، یعنی وہاں جو لوگ اسکول کو میں لینے جائیں گے ان کے لیے یہ ضروری ہے ان کی گاڑیوں کے پیچھے لکھا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مطلب جیسے آپ کہیں عیسائیوں سے کہہ دیں کہ تم نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے جب اسکول میں لینے آنا ہے تو یہ لکھنا ہے کہ مجھے لا الہ الا اللہ سے محبت، کیونکہ وہ کانوینٹ سے مراد خاص ان کا ایک تصور ہے جیسس اینڈ میری اور سارا، تو اس کو لکھنا ضروری ہے آئی لو، ورنہ آپ کو بچے نہیں دیں گے اسکول سے۔ خیر، تو فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم، اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ شیطان کی عبادت کیسے ہوئی؟ تو اکثر علماء نے کہا کہ بھئی شیطان کی ڈائریکٹ عبادت کرنے والا اگر کوئی کلٹ ہے بھی اور یقیناً رہے بھی ہیں اور وہ تو محدود سے ہوتا ہے، یہاں جیسے اکثریت سے خطاب ہو رہا ہے تو اس سے مراد ہے شیطان کی عبادت، شیطان کی اطاعت، جس کے نتیجے میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تو گویا غیر اللہ کی عبادت اصلاً اپنے اصل کے اعتبار سے شیطان کی عبادت ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، یعنی وقلت لکم، میں نے تو تم سے کیا کہا تھا، ان مفسرہ ہے ان اعبدونی، میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، اور تحقیق شیطان نے تم میں سے گمراہ کیا جبلا کثیرا کو۔ لیکن یہ جو جبل ہے نا، اس کے بارے میں کہا کہ جبل یجبلو کا مطلب ہوتا ہے
پیدا کرنا، لیکن کسی خاص حیت پہ پیدا کرنا، یعنی جبل یجبل الخلق علی حیۃ مخصوصہ. اس لیے آپ کہتے ہیں فلان جبل علی الکرم، فلان جبل علی البخل، فلان جبل علی السخاء. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ نہیں آ رہی؟ تو مجبول کس کو کہتے ہیں؟ مجبول کون ہوا؟ مخلوق علی حیہ، جو کسی خاص حیت پر، کسی ملکہ پر اس کی جبلت ہوئی ہو. تو جبل یجبل کا مطلب خلق ہے. جبل کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کو. یعنی وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، الجبل اسم ہے بمعنی المخلوق. تو تحقیق شیطان نے تم میں سے کثیر خلق کو گمراہ کر دیا. بات واضح؟ یہی ترجمہ. وہ تم میں سے کثیر مخلوق کو گمراہ کر لیکن گویا جبلن کے لفظ کے اندر واللہ اعلم میں نے یہ پڑھا نہیں، اشارہ یہ ہے کہ گمراہ اس نے انہی کو کیا ہے کہ جو ایک خاص گمراہیت کی قابلیت اور صفت لے کر آئے تھے. یعنی کیونکہ خلق اور جبل میں فرق ہے، کیونکہ خلق اور جبل میں فرق یہ ہے کہ خلق بھی خلق ہے، جبل بھی خلق ہے، لیکن وہ اعلیٰ صفت مخصوصۃ ہے. تو وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أي أَضَلَّ مِنْكُمْ خَلْقًا الَّذِينَ خُلِقُوا عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ. وہ حیت مخصوصہ کیا ہو سکتی ہے کہ خلقت هؤلاء للنار ولا أبالي مثلا، میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ولا أبالي. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیا کرتے تھے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ لو کنتم تعقلون لما اضلکم الشیطان. گویا شیطان سے بچنے کے لیے بھی عقل کا استعمال ضروری. یعنی اصل میں تو سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن شیطان کی جو بہت بڑی بڑی گمراہیاں ہیں اس کا تعلق فکر و نظر سے ہے. تو فکر و نظر کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے عقل کا ایک صحیح اور منہجی طریقہ استعمال کا وہ ضروری ہے. یعنی آپ دیکھیں قرآن مجید میں کہیں بھی عقل کی بے وقعتی نہیں کی گئی. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ یعنی یہاں تو کہا جا رہا ہے لو کنتم تعقلون لما ضللتم، تو پھر گمراہ نہ ہوتے. تو یہ بالکل جو تصور آ گیا نا کہ عقل، تو ہمارے ہاں تو عقل اس طرح کی شے ہی نہیں ہو، تو بڑی ایلیویٹڈ بہت ہی مقدس وجود ہے عقل. ہی جی جبل کا مطلب یہ پارٹ آف گریٹر پارٹ آف دا ہول بھی ہو سکتا ہے. انگلش میں انہوں نے ملٹیٹیوڈ، وہ ملٹیٹیوڈ کثیرہ کی وجہ سے کیا. صحیح. آگے جو آ رہا ہے نا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تو وہ جو آپ ملٹیٹیوڈ کہہ رہے ہیں وہ کثیرہ. کثیرن کی جبلن کا کیا ترجمہ کیا انہوں نے ملٹیٹیوڈ کیا. نہیں جبلن کا، یعنی پورا ترجمہ آپ پڑھ کے سنا دیں. جنریشن ہے نا یہاں اوپر انہوں نے بتا دیا. ہاں جی. اب ملٹیٹیوڈ بالکل واضح ہو گیا. گریٹر پارٹ آف دا جنریشن. ہاں یعنی گریٹر بھی نہیں آپ کہہ سکتے. ویسے کثیر کے اندر گریٹر پارٹ آف دا جنریشن نہیں ہوگا. کثیر کا تو مطلب ہے کہ ملٹیٹیوڈ بس، کیونکہ ملٹیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر گریٹر پارٹ کا مفہوم نہیں ہے انگریزی میں بھی، کیونکہ ملٹیٹیوڈ کا مطلب ہے بہت سے. لیکن مچ آف جنریشن جو ہے وہ بھی گریٹر پارٹ کے معنی میں ہی ہے. یعنی اگر آپ غور کریں مچ آف جب آپ کہیں گے تو اکثریت آ جائے گی کہ نہیں ہے رکیش صاحب. تو ویسے جبلن کثیرہ میں اکثریت کا مفہوم لغت کے اعتبار سے نہیں ہے. تو انہوں نے ترجمہ کیا ملٹیٹیوڈ، یہ بالکل ٹھیک، کیونکہ ملٹیٹیوڈ کے اندر انگریزی میں اکثر کا مفہوم نہیں ہوتا. کہ ہوتا نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہوتا. بہت میں ہوتا ہے، اردو میں جب بہت کہتے نہیں ہوتا. ملٹیٹیوڈ بہت ہی ہوتا ہے. ہاں ملٹیٹیوڈ بہت ہی ہے. تو جب ہم اردو میں کہتے ہیں نا میرے پاس بہت پیسے، بہت یعنی بہتوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا. بہتوں کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو کر دی. اب آپ کہیں 1 کروڑ میں 10 لاکھ بہت ہے، لیکن وہ اکثریت نہیں. تو جیسے ہفتے کے دن بھی ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو وہاں بھی آپ یہی ترجمہ کریں گے کہ ملٹیٹیوڈ بہت سے لوگوں. سگنیفیکنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کثیر کے اندر وہ نمبر اتنے ہونے چاہیے کہ وہ متعدد تعداد جس کو آپ کہتے ہیں سگنیفیکنٹ ہو. یہ بات درست ہے، یہ درست واللہ اعلم. تو لیکن یہ جبلن کا ترجمہ انہوں نے جنریشن کیا، یہ ٹھیک، یعنی نسلیں ہی مراد ہیں. اللہ اعلم. ٹھیک، اس کا ترجمہ لفظ بلند کلام ایپ ہے وہ اچھا ڈیریویٹیوز اور سارے وہ قرآن کے دے دیتا ہے. اب ترجمے
مترجم بھی ایپ ہی ہوتی ہے. سر آج ہم نے ایک پہلی پوجی تھی ان کی کلاس میں، وہ بھی نہیں سے نکال دی تھی، انہوں نے یہاں سے سب کی تھی. اب تو میرا خیال ہے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کوئی یہاں بٹھا دیا گیا تو آرام سے گھر میں بیٹھ کے ہیٹر کے آگے اپنی تعلیم شروع کرتے ہیں. وہی میں لگا نا اساتذہ بھی اب جی پی ٹی کیا نام ہے چیٹ جی پی ٹی بن سکتی ہے نا استاد بہت بہتر، بلکہ یعنی اس کے پاس ہر چیزیں حاضر ہوں گی ذہن میں، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی یاد نہیں کرنا پڑے گا کون کیا کدھر ادھر ادھر سے، سب ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دے گا. غلط چیزیں بھی بہت بتاتا. ہاں غلط بھی بتاتا ہے تو ہم بھی بتاتے رہتے تو لہٰذا وہ اس میں تو کوئی امتیاز نہ ہوگا. ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. نہیں یہ ٹھیک بات ریکارڈ ہو رہی ہے، صحیح بات. چیٹ جی پی ٹی کو بھی یہ خبر پہنچ جائے گی نا ریکارڈنگ کے ذریعے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هذه جہنم التي کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها اليوم صلی یصلا، داخل ہو جاؤ یا جلو نعوذ باللہ اس میں آج کے دن. بما کنتم تکفرون، بسبب تمہاری ناشکری کے جو تم کفر کیا کرتے تھے. الیوم نختم، یہاں ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض صحابہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ وہ جو بنو آدم ہوگا یعنی ابن آدم ہوگا، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہے گا کہ لن اقبل الشاہد الا من نفسی، میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ظلم نہیں ہوگا مجھ پر، تو میں اپنے سوا اپنے وجود میں سے کسی اور کی گواہی قبول نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک تمہارے وجود ہی میں سے گواہی لے آتے. تو الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر، فو ہن جو ہے نا فو، ان کے منہ پر مہر لگا دیں. تو مہر لگانے کا مطلب بند کرنا ہوتا ہے نا، انویلپ جو ہے اس پر مہر لگا دی جائے تو وہ بند ہو جاتا ہے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، یعنی تشہدو ارجلہم علیہم، ان کے خلاف ہی گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون، اس کی جو وہ کمایا کرتے تھے. بات واضح؟ آپ جانتے ہیں سورہ دوسری صورت میں بھی سورہ حامیم السجدہ میں وہ اپنی جلود سے کیا کہیں گے؟ وقالوا لجلودہم، وہاں پتہ چلا کہ ان کی جلود بھی گواہیاں دیں گے. لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. بات واضح؟ تو یہ ہے. اور پھر وہ انسان کہے گا روایت کے مطابق جب اس کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ کہیں گے ان کنتم اناظر، تمہارے دفاع کے لیے تو میں یہ کر رہا تھا، تمہیں بچانے کے لیے تو میں یہ کر رہا تھا کہ میں اپنے سوا کسی اور کی گواہی قبول نہیں کروں گا، تو تم ہی میرے خلاف گواہی دے. بات واضح؟ تو انسانی وجود نعوذ باللہ. اس کے بعد آپ دیکھیے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ. اب اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام دنیا کی طرف شفٹ کر دیا. دیکھیں یہ سارے مناظر بتا دیے ہیں، لیکن جب یہ مناظر بتائے جا رہے ہیں اور ان کا سننے والا کیا وہ آخرت میں ہے یا دنیا میں؟ وہ جو سننے والا ہے وہ دنیا میں ہے. اللہ کے فضل سے اس کے پاس ابھی تک مہلت باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو ابھی تک ہم نے تمہیں سوچنے سمجھنے کا موقع دنیا میں دیا ہوا ہے، فائدہ اٹھا لو. یہ مراد ہے. یعنی اس آیت کا ربط پچھلی آیت سے یہ ہے. وَلَوْ نَشَاءُ، یعنی اگر ہم چاہتے لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے. طمس کہتے ہیں، طمس یطمس طمسن، لغوی معنی ہوتا ہے کسی شے کے اوپر کچھ ابھار ہو تو اس کو ختم کر دینا. لہذا کہا جاتا ہے الارض المطموسہ. اگر اس کے اوپر درخت ہے، کوئی اونچان ہے، کچھ اترائی ہے، ان سب کو برابر کر کے فلیٹ کر دینا، یہ کیا ہے؟ طمس. یہ تو جواب قسم کا ہے، یعنی لا موطئ للقسم، یعنی اگر ہم چاہتے تو اللہ کی قسم. یہ لام جو ہے وہ تاکید کے لیے، اصل میں طمسنا، اصل میں طمسنا، لا طمسنا، تو ہم مٹا دیتے اعلیٰ اعینہم. فاستبقوا الصراط، تو پھر یہ رستے کی طرف آگے بڑھتے بھی تو فأنا یبصرون، تو کہاں سے دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ من این یبصرون وکیف یبصرون. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی ہیں؟ نہیں مٹائی نا. ولو نشاء، اس کا مطلب یہ شے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. یعنی اگر ہم چاہتے تو یہ کر دیتے، تو پھر رستے کی طرف چلنا چاہتے بھی تو نہ چل پاتے. تو مراد کیا ہے کہ ما دمنا اعطیناہم اعینہم فعلیہم ان یبصروا الطریق وان یسلکوا سبیل الاہتداء.
چلیں پھر چلنا چاہیے یعنی قبل اس کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں اس سے اگلی آیت میں بتائے گا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تب بھی حق کی قبولیت مشکل ہوتی چلی جاتی ہے انسان کے قوت. تو ابھی اگر وقت ہے اور انسان اس سٹیج پہ نہیں پہنچا کہ وہ اپنے افکار اپنے خیالات بننے پر قدرت کم سے کم پاتا چلا جائے, اس سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو. یعنی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, وہ بھی اس آیت سے ایک تعلق رکھتی ہے بات کہ جس کو ہم عمر دیتے ہیں تو خلق میں تو پلٹا دیتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں یعنی انسان بچوں یا نوجوانوں کے لیے اپنے خیالات افکار بدلنا بہت آسان ہے بنسبت بڑی عمر کے لوگوں کے لیے. لیکن بڑی عمر کے وہ لوگ بہت آسانی سے بدل لیتے ہیں جنہوں نے جو علم کے ساتھ مخلص یعنی آپ دیکھیں تو وہ ان کو نہیں. لیکن عموماً انسان چونکہ جس چیز کا عادی بن جاتا ہے اس کا خوگر ہو جاتا ہے, تو پھر خوگر ہونے کی وجہ سے جو افکار ہیں اور نظریات ہیں ان کو بدلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر قوائے عقلی کے زوال کی وجہ سے جو ہے وہ بھی سارا کچھ ہوتا ہے. واللہ اعلم. تو فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ, بات ہے فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ کا کیا مطلب؟ رستے کی طرف بھاگنے کی کوشش بھی کرتے, ایک دوسرے سے سبقت بھی لے جاتے, تو پھر بھی کیا ہوتا فَأَنَّا يُبْصِرُونَ. اور اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو کھڑے کھڑے ان کو ہلاک کر دیں, لیکن ہلاکت ہوئی ہے ابھی نہیں ہوئی, موقع سے فائدہ اٹھاؤ. کیا فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ, اگر ہم چاہتے لَمَسَخْنَاهُمْ. مسخ یمسخ مسخن کس کو کہتے ہیں؟ حیت کو یا خلقت کو یا صورت کو شکل کو بدل دینا, یہ مسخ ہوتا ہے. یعنی مسخ کا مطلب اصلاً ہلاکت نہیں ہے. لیکن یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کا علماء نے قول نقل کیا کہ الذی یمسخ لا یعیش الا 3 ایام. جو مسخ ہوتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتا. لہٰذا علماء نے کہا کہ جو تصورات میں ہے کہ بھئی جو یہود مسخ کر دیے گئے تھے, بندر اور خنزیر ان کی کوئی نسل وغیرہ آ گیا, اس کا کوئی امکان نہیں ہے, بلکہ 3 دن سے زیادہ وہ نہیں جیتے. تو مسخ کے اندر مفہوم ہلاکت کا بھی ہے. الذی مسخ قد اہلک, اس کو ہلاک کر دیا گیا. تو اگر ہم چاہتے, اور پھر آپ دیکھیں کہ مسخ کے اندر اگر معنوی مفہوم لیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ اگر ہم چاہیں تو پھر ہم ان کی حیت, دیکھیں آنکھیں حیت ظاہری ہے نا, اس کا ذکر ہو گیا, حیت باطنیہ بدل دیں. یعنی ان کی خلقت نعوذ باللہ جانوروں کی سی کر دیں, بندروں کی سی کر دیں, خنزیروں کی سی کر دیں, بھیڑیوں کی سی کر دیں, تو گویا یہ انسانیت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. پھر یہ آگے بڑھنا بھی چاہیں گے یا واپس انسانیت کی طرف پلٹ نہیں سکیں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. حضرت تھانوی کا پچھلی آیت کا ترجمہ بتانا بریکٹ کے ساتھ کیا انہوں نے کیا. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا, اگر ہم چاہتے تو ان کی سزائے کفر میں صورتیں بدل ڈالتے. اچھا یہ مسخ والے کا کر رہا ہے؟ جی یہ مسخ کا. اچھا پچھلے والا ہے. اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کے کفر کی سزا میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے, خواہ بینائی کو خواہ عضو بھی کو. پھر یہ رستے کی طرف چلنے کے لیے دوڑتے پھرتے, سو ان کو کہاں نظر آتا. صحیح ہے, جیسا قوم لوط کے لیے ہوا بریکٹ. اور آگے اور اس سے بڑھ کر اگر ہم چاہتے تو ان کی سزائے کفر میں ان کی صورتیں بدل ڈالتے, جیسے پہلے واضح اور ارادہ حاضر ہو گئے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہیں رہ جاتے. یعنی مسخ کے ساتھ اقعاد بھی ہوتا, جس کا حاصل یہ ہے کہ جانور بنا دیتے اور جانور بھی اپاہج, جس سے یہ لوگ نہ آگے کو چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے. یعنی یہاں مزین تو مزین سے مصدر ہے, تو گویا یہاں مزین سے مراد فزیکل معنوں میں لے لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت مروی ہے کہ ہم ان کی ٹانگیں کاٹ دیتے. تو وہ مفہوم یہ ان لوگوں نے یا مفسرین نے کیوں لیا, اس لیے کہ آ رہا ہے فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. تو کہا کہ نہ آگے چل پڑتے نہ پیچھے ہوتے, تو پھر گویا جب ان کی ٹانگیں ہی نہ ہوتی یا وہ مسخ کر دیے جاتے تو اپاہج ہوتے, تو نہ آگے چلتے نہ پیچھے لوٹتے. واللہ اعلم. لیکن اگر اس کو ذرا معنوی مفہوم میں لیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو مسخ کر دیتے تو نہ آگے بڑھتے نہ پیچھے ہٹتے. یعنی مراد کیا ہوتی آگے بڑھتے, جیسے اب کہا جاتا ہے نا کہ بھئی انسان کی خاصیت کیا ہے, یا وہ ترقی کرتا ہے یا زوال کا شکار ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, یعنی انسان اسٹیٹک وجود نہیں ہے, لیکن حیوان ترقی کرتا ہے یا حیوان زوال کا شکار ہوتا ہے. کوئی نہ اس کے اندر ترقی ہے نہ اس کے اندر کوئی زوال ہے. تو اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کی جگہوں پر جہاں جن موقعوں پر یہ ہیں ایسے مسخ کر دیتے حیوانوں کی شکل میں کہ پھر یہ انسان نہ رہتے. تو انسان کی خصوصیت کیا ہے, یمضی و یرجع,
یتقدم و یرجع، یتقرب الی اللہ سبحانہ و تعالی ثم ینتکس، پھر پیچھے ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے معنوی اعتبار سے، واللہ اعلم۔ بات واضح؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یہ ہے وہ بات۔ جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو دیکھیں، نقصن کس کو کہتے ہیں؟ نقص ینکسو، پیچھے ہٹنا، نقصتن بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے لوٹنے، پیچھے ہٹنا، واپسی کی طرف پلٹنا۔ اسی لیے باب تفعیل یا افعال سے آئے تو پلٹانا ہوتا ہے واپسی کی طرف۔ تو اسی لیے جو عربوں کی وہ شکست ہوئی نا 1967 میں، جو عرب اسرائیل وار، اس کا وہ نام رکھتے ہیں النکسۃ الکبریٰ، النکسۃ الکبریٰ، کیونکہ وہ اس کے بعد سب کچھ کھو گئے، وہ بالکل پس پشت ہو گئے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ نقصہ ہے، وہ نقصہ۔ تو اس معنی میں، اور پھر نقصہ استعمال ہوتا ہے سر یوں ہونا چاہیے نا، تو اگر سر یوں ہو جائے تو یہ بھی نقصہ ہے۔ بات واضح کہ نہیں؟ کیونکہ سر اپنی حیت میں نہیں رہا بلکہ نیچے گر گیا۔ لیکن لغوی مطلب اگر آپ ان سب کو جمع کریں اور ابن فارس کے پاس جائیں گے تو بتائیں گے کہ ایک حالت سے بری حالت کی طرف پلٹنا، یعنی من الحالت الحسنتی الانتقال من الحالت الحسنتی الی الحالت السیئہ، یہ ہے نقص۔ اور تنکیس کیا ہوگی؟ النقل، وہ تو تھا نا انتقال، تو تنکیس کیا ہے؟ النقل، نقل کر دینا کسی کو، من الحالت الحسنتی الی الحالت السیئہ۔ بات واضح ہے؟ تو یہ تنکیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو خلق میں، یہاں خلق سے کیا مراد ہے؟ مخلوق میں، یا خلق جو ہے وہ مصدری معنی میں استعمال ہو رہا ہے، مصدری معنی میں، اس کی ساخت میں، اس کی خلقت میں۔ کہاں پلٹ دیتے ہیں؟ اچھی حالت کی طرف نہیں، بری حالت کی طرف۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ یعنی یہاں پھر وہ اقوال آپ کو ملیں گے کہ وہ جس طرح بچہ محتاج ہوتا ہے، بچے کو علوم حاصل نہیں ہوتے، بچہ جو ہے وہ اسی طرح بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ارذل العمر کے بارے میں بھی یہاں بیان کیا گیا کہ ارذل العمر کیا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص عمر نہیں بیان کی، بلکہ جیسے جیسے انسان عمر میں بڑھے گا اس کے قوائے عقلیہ جسمانیہ میں زوال آتا چلا جائے گا۔ مطلب یہ ہے نا، اللہ یہ کہ وہ اللہ کے کوئی خاص اولیاء میں سے ہو کہ جن کے دماغ 100 سال اور 100 سال سے زیادہ کی عمر میں بھی بالکل اسی طرح فریش ہوتے ہیں جس طرح وہ اللہ کے کچھ اولیاء ہوتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ وہ جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ تو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو کیا مطلب ہوا عقل سے کام لینے کا؟ مہلت ختم ہو رہی ہے، اور اللہ کے لیے اسی لیے الشاب الذی نشأ فی عبادت اللہ، اس کا بڑا مرتبہ ہے، الشاب الذی نشأ فی عبادت اللہ، کیونکہ اس نے قوائے عقلی اور قوائے نفسانیہ اور جسمانیہ کے عروج کے وقت اس کو خدا کے تابع کیا۔ بات بات ہے، اس لیے اس کا ایک مرتبہ بھی ہے۔ اور پھر اسی طریقے پر جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جائے گی، صلاحیتیں، طاقتیں، حافظہ، ذاکرہ، سب کچھ کم ہوتا چلا جائے، یہ بھی مراد ہے۔ لہذا حق کو قبول کر لو قبل اس کے کہ وہ ارذل العمر آ جائے کہ تم حق کی قبولیت پر قادر ہی نہ رہو، واللہ اعلم۔ لیکن یہاں حضرت تھانوی نے کیا ربط بیان کیا؟ رب تو انہوں نے اس کا پیچھے سے جوڑا کہ اس کا کچھ تعجب نہ کرنا چاہیے کہ طمس و مسخ کیسے ہو جاتا ہے۔ دیکھو اس کی ایک نظیر بالکل ہماری قدرت مشاہدہ ہے کہ ہم اس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں، بالکل پورا کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ مشہور ربط ہے کہ جو بتایا کہ بھئی ہم یہ تو کام روزانہ ہی ہو رہا ہے، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ کسی کو مسخ کر دیں، کسی کو طمس کر دیں، یہ کیا؟ یہ تو جو بھی عمر جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی قوائے عقلی میں ایک زوال نہیں آ رہا، یہ تو سب کے مشاہدے کی بات ہے، قوائے عقلی میں بھی اور قوائے جسمانیہ میں بھی یہ تو ہو رہا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ ابن عاشور علیہ الرحمہ نے، میں نے یہاں دیکھا کہ ایک ایسی تفسیر بیان کی ہے، مختلف اقوال نقل کر کے، یہ سارے کہ ان کو وہ نہیں پسند آیا، انہوں نے کچھ عربی کی بنیادوں پہ کچھ دلائل وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ان سب اقوال کی نفی کر دی، اور جس قول کو اختیار کیا ہے وہ قول یہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ اور خلق سے مراد مصدری معنی نہیں ہے، بمعنی مخلوق ہے۔ اچھا، کیا کہ یہ جن کا بیان آ رہا ہے نا پیچھے، کون ہے یہ مشرکین جو حق بات قبول نہیں کر رہے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَقَطَعْنَاهُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کے ساتھ طمس تو نہیں کر رہے، ہم ان کو مسخ تو نہیں کر رہے، لیکن ہم ان میں سے جن کو عمر دیں گے ان کو لوگوں کے درمیان ذلیل کر دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی فرمایا کہ ان میں سے وہ لوگ جو اسلام بھی لے آئے بڑے بڑے،
تو وہ صحابہ کے درمیان یعنی خلق کے درمیان کیا مشہور تھے؟ الطلقاء، یعنی ایک ذرا تھوڑا سا نا ہلکا درجہ شمار ہوتا تھا کہ یہ کون ہے؟ من الطلقاء۔ طلقاء سے مراد یہ ہے کہ جن کو اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر کہا کہ انتم الطلقاء، تو وہ بس بعد میں ایمان لے آئے، تو کہا کہ طلقاء ہونے کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان کا تو مرتبہ بڑا کم ہے، تو کہا کہ جو ان میں سے عمر پائیں گے، کچھ تو بدر کے میدان میں کھیت ہو جائیں گے، جو ان میں سے عمر پائیں گے وہ مخلوق میں ذلیل ہوں گے۔ انہوں نے ایک ثقافتی اور اجتماعی قسم کی ایک تفسیر کی ہے، لیکن یہ تفسیر انہوں نے چونکہ اپنی بیان کی، میرے نہیں خیال کہ یہ کسی اور نے کی ہے، لیکن وہ اس پر کافی اصرار فرما رہے ہیں۔ تو لیکن مشہور تفسیر وہی ہے کہ یہاں مراد جس کو عمر دی جاتی ہے، جس کو بڑھاپا دیا جاتا ہے، اس کو بچپنے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا یعقلون۔ تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیونکہ یہ بات ابن عاشور کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اسلوب اس طرح کا نہیں لگ رہا۔ افلا یعقلون، افلا یعقلون کا تو مطلب ہونا چاہیے کہ یہ بات گویا ان کے مشاہدے میں تھی کہ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، یہ بات کہ من سنعمرہ فإننا سنذلہ فی الخلق، هذا لم يكن في مشاهدتهم، لم يكونوا يعرفون هذا الشيء، فكيف يقال لهم افلا تعقلون؟ لماذا لا تعقلون؟ كأن هذا الشيء بالنسبة لهم معتاد، هم يشاهدون أن كل من عمر فإنه يرجع في خلقه وفي قواه العقلية والجسمية إلى الطفولة، أليس كذلك؟ وهذا الأمر مشاهد والله أعلم۔ لہذا یہ نہیں سمجھ میں، ابن عاشور تو بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جب اس تمام پرانی تفاسیر کو ایک طرف رکھ کے کہیں گے کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہی تو بڑی مشکل سی بات لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مفہوم ہو لیکن لگ نہیں رہا مجھے، واللہ اعلم۔ جی فرمائیں۔ سر میں بس یہ کہتا کہ آپ نے کہا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو جو بڑی عمر میں ان کی لیکن وہ سب سے ایمان والوں کے لیے تو نہیں ہے، غیر ہاں ضروری تو نہیں ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ ایک خاص طریقے پر حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اللہ میں نے کچھ چیزیں اسباب کے تحت بھی رکھی ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہو سکتا ہے ان کے قوائے عقلی ایک لمبے عرصے تک برقرار رہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ خدا سے تعلق کے نتیجے میں، کیونکہ ان دی اینڈ یہ جو روح ہے نا یہ استعمال کرتی ہے دماغ کو، روح کیا کرتی ہے؟ دماغ کو استعمال کرتی ہے اصلاً، استعمال کرتی ہے، یعنی جو مدرک ہے وہ روح ہے، وہ دماغ تھوڑی ہے، مدرک روح ہے۔ کہتے ہیں روح اتنی شفاف ہو جاتی ہے، اتنی پاکیزہ، اور خدا سے تعلق اس کا ایک ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ وہ آرگن جس کو وہ استعمال کر رہی ہے اس میں خلل بھی ہو تو وہ روح اپنی شفافیت کی وجہ سے برقرار رہتی ہے۔ تو اصلاً جب ہم دنیا چھوڑ دیں گے اور اس جسم کے پنجرے سے نکل جائیں گے تو روح اس وقت بھی مدرک ہوگی، یعنی چیزیں پہچان رہی ہوگی، بلکہ اس کے علم و ادراک میں بڑا اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس وقت وہ علم و ادراک کسی آرگن کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ اچانک پھیل جائے گا، اتنا پھیل جائے گا کہ پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ واقعی وہ قفس عنصری میں تھا، یعنی وہ قفس میں تھا۔ روح جو ہے وہ اس جسم میں آنے کی وجہ سے اپنی بہت سی قوتیں چھوڑ بیٹھی ہے، بند ہے، وہ پریشان ہے، کسی طرح یہاں سے نکلو، یعنی اصلاً وہ نکلنے کے لیے بے چین ہے، نکل کے مطلب جہاں سے آئی ہے نا، ہاں پھر اس کو وہ انہی آفاقی فضاؤں میں ایک پرواز حاصل ہو جس میں وہ تھی۔ تو واللہ اعلم، صدق اللہ العظیم۔ چل امید ہے سورہ یاسین مکمل ہو جائے گی۔ سر ہارٹ کا بھی وہ شیخ حمزہ کو کسی وہ کارڈیولوجسٹ کا بتایا تھا کہ وہ اولیاء وغیرہ کے ہارٹس انہوں نے اسٹڈی کیے تو ینگ ہارٹ کی طرح اچھا ذکر کی وجہ سے، ہاں ذکر نہیں، بالکل ہو سکتا ہے اس کی، یعنی ایون یہ کہ روح کا جس طرح جسم پر اثر ہے تو جسم کا بھی روح پر ہے نا، تو روح کی شفافیت کا